اور بار بار ہمارے دوست سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کا ذکر آیا ہے، تو میں بھی اپنی گفتگو کا آغاز انہی کے ذکر سے کروں گا، کیونکہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے کے جرم میں وہ پہلی دفعہ تو گرفتار نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی ان کو اور ان کی اہلیہ محترمہ کو اور ان کے بچوں کو پہلے بھی فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے کے جرم میں گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن اس مرتبہ نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا بلکہ پھر ان کو ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ تو کیونکہ یہ صحافی دوستوں کا اجتماع ہے تو ہم سب مل کر یہاں پہ جناب مشتاق احمد خان صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی جو گرفتاری ہے اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور مشتاق احمد خان صاحب جب بھی کہیں پر فلسطین کے حق میں کوئی بھی اجتماع کرتے تھے تو آپ کو بھی بلاتے تھے، ہمیں بھی بلاتے تھے، وہاں پر وہ بہت سے جو سول رائٹس اور ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ تھے ان کو بھی بلاتے تھے۔ آپ نے وہاں پر کئی دفعہ ایمان مزاری صاحبہ کو بھی دیکھا ہوگا، وہ بھی ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی تھی۔ آج ان کو اور ان کے ہسبینڈ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، تو ہم ایمان مزاری کی جو گرفتاری ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو یہاں پر ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، مقصد ہمارا یہ ہے کہ نہ صرف جو مظلوم فلسطینی ہیں بلکہ دنیا بھر کے جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے۔ اور یہاں پر میرے کچھ دوستوں نے جو عرب ورلڈ ہے اس کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، حکمران اشرافیہ ہے، ان کی بے حسی کا ذکر کیا ہے، تو میرے لیے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جس طرح ابھی ہمارے پیارے بھائی سجاد اظہر صاحب تاریخ کی روشنی میں آپ کو اپنا موقف بتا رہے تھے، تو اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں تو یہ جو عرب بادشاہ ہیں ان کے بارے میں جو ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال، انہوں نے پاکستان بننے سے بہت پہلے 30s میں 1940 سے بھی پہلے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ خبردار کیا تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کو۔ ان کے الفاظ کیا تھے کہ جہاں تک فلسطین کا مسئلہ ہے تو اس پر آپ عرب بادشاہوں کی عقل یا ان کے فیصلوں پر کبھی بھی اعتماد نہ کریں، کیونکہ یہ فلسطینیوں کے تحفظ کی سکت نہیں رکھتے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو علامہ اقبال ہیں وہ خود ذاتی طور پہ جو مفتی اعظم فلسطین تھے، مفتی امین الحسینی صاحب، ان کی دعوت پر وہ بیت المقدس میں ایک فلسطین کانفرنس ہوئی تھی، اس میں شرکت کے لیے خود گئے تھے، اور وہاں پہ جو دنیا بھر کے جو مندوبین ہیں، جو دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان سے ان کا تبادلہ خیال ہوا تھا، اور ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کا سب سے بڑا دشمن برطانوی سامراج نہیں بلکہ عرب بادشاہ ہے۔ اور یہ بات علامہ اقبال نے جو ہمارے قومی ہیرو ہیں انہوں نے کہی تھی، تو اس لیے میں اگر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے آپ کسی سازش کو تلاش نہ کریں۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، میرے پیارے بھائی ہیں سجاد اظہر صاحب، انہوں نے بڑا ایک ویلڈ نقطہ اٹھایا ہے کہ جب غوری میزائل کا پہلی دفعہ کامیاب تجربہ ہوا تھا تو جو پریس ریلیز جاری ہوئی تھی اس پریس ریلیز میں کلکتہ کا بھی ذکر تھا اور تل ابیب کا بھی ذکر تھا۔ یہ بات سجاد صاحب نے صحیح کہی ہے، اور یہ بات ان کی اس لیے درست ہے کہ اس وقت ہم بھی بڑے خوش تھے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا میزائل جو ہے اس کا تجربہ کیا ہے، اور پھر ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہماری نیاز مندی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ اعتماد میں لے کے بتانا شروع کیا، اور انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی بتایا کہ جو پرویز مشرف ہے وہ غوری میزائل کی رینج بڑھانے کا جو پروجیکٹ ہے اس سے خوش نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس کی پروجیکٹ 5000 کلومیٹر کرنا چاہتے تھے،
پرویز مشرف نے ان کو بلایا اور کہا کہ انڈیا تک تو ٹھیک ہے، کلکتہ تک بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ اس کو اسرائیل تک لے جانا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں جی، اور اس کی میرے پاس بڑی ویلڈ ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ جب 1998 میں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو ہمیں جو دھماکوں سے روکنے کے لیے سب سے زیادہ خطرے کا سامنا اسرائیل کی طرف سے تھا، اور اسرائیل نے ہندوستان کے راستے سے ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ہمیں بروقت پتہ چل گیا، اور ہمارا جو فورن آفس ہے اس نے ایک عرب کنٹری کے ذریعے اسرائیل کو یہ میسج بھجوایا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم جوابی طور پہ جس ملک کی ایئر سپیس کو استعمال آپ کریں گے ہم اس پہ بھی پھر وہی حملہ کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے یہی آرگومنٹ پرویز مشرف کے سامنے دیا، تو اس نے کہا نہیں، اور میں آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتا، اور اس نے وہ اس پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ بند کر دی تھی، اور بعد میں پھر انہوں نے AQ خان صاحب کو بھی بند کر دیا۔ تو یہ بات تو میرے بھائی سجاد اظہر صاحب کی درست ہے، لیکن جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ وہ تاریخ کی روشنی میں جب کوئی کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں یا ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سامراجی طاقتوں نے بنایا ہے، اور کیونکہ یہ سامراجی طاقتیں جو ہیں ان کی آج بھی ان کو پاکستان میں ڈومینیشن نظر آتی ہے، تو یہ تو بات ان کی درست ہے کہ سامراجی طاقتوں کی اس وقت پاکستان میں ڈومینیشن ہے، لیکن میں بڑے ادب سے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان سامراجی طاقتوں نے بنایا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ میں فلسطین کی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے جو فلسطین کی تحریک مزاحمت کے بارے میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے تو اس سے تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس خطے کے جو مسلمان ہیں اور پاکستان بنانے والی جو جماعت ہے آل انڈیا مسلم لیگ، میں آج کی مسلم لیگ کی تو بات نہیں کر رہا، مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ کاف یا مسلم لیگ زیڈ مین کی تو بات نہیں کر رہا، میں اس مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں آل انڈیا مسلم لیگ کی، جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان چلائی۔ وہ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی وہ سامراجی طاقتوں کے راستے کا کانٹا تھی، اور سامراجی طاقتوں کی جو سب سے بڑی اتحادی تھی اس خطے میں وہ کانگریس تھی، جس کا سربراہ نہرو جو ہے اس نے سامراجی طاقتوں کے گماشتے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ایک انڈیا کا پہلا گورنر جنرل بھی تسلیم کیا تھا۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ آج کل ہم 14 اگست کو اپنے یوم آزادی کے طور پہ مناتے ہیں، لیکن پہلا یوم آزادی ہم نے 14 اگست کو نہیں منایا تھا، پہلا یوم آزادی ہم نے 15 اگست کو منایا تھا، کیونکہ پاکستان اور بھارت 15 اگست 1947 کی رات کو آزاد ہوئے تھے، لیکن قائد اعظم نے 15 کی بجائے 14 اگست کو یوم آزادی قرار دیا۔ وجہ ریزن یہ تھی کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو اتحادی فوجیں جنہوں نے جاپان کو شکست دی تھی وہ ان کا کمانڈر تھا۔ 15 اگست 1945 کو کوریا میں جاپانی فوجوں نے جب ہتھیار ڈالے تو جو سرنڈر سیریمنی تھی اس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ اتحادی فوجوں کا ہیرو بن کے سامنے آیا، کیونکہ وہ اتحادی فوجوں کا کمانڈر تھا اور جو جاپانی فوج ہے اس نے ہتھیار ڈالے۔ تو 15 اگست دراصل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا یوم فتح تھا۔ تو قائد اعظم نے یہ چیز جو ہے اس کو جج کر لیا کہ یہ ماؤنٹ بیٹن نے جو اس کا 15 اگست 1945 کو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو سامراجی طاقتوں کی جو فتح کا دن ہے اس کو پاکستان اور بھارت کا یوم آزادی بنا دیا ہے۔ بائی دی وے 15 اگست جو ہے وہ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کا بھی لبریشن ڈے ہے آج تک، اور انڈیا کا بھی ہے۔ یہ صرف قائد اعظم تھا، صرف قائد اعظم کی ذات تھی جنہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں سامراجی طاقتوں کا جو وکٹری ڈے ہے اس کو اپنا یوم آزادی نہیں بنانا چاہیے، اور انہوں نے 15 کی جگہ پہ 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی قرار دیا۔ اور یہ بات جو ہے یہ بہت سے جو برٹش ریسرچرز ہیں، مصنفین ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ دوسری بات یہ صرف سجاد اظہر صاحب نہیں سمجھ، بہت سے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ آج کے پاکستان کو جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یار یہ پاکستان
تو ایسا لگتا ہے کہ جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کے مفادات کی تکمیل کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے یہ تو بنایا ہی انگریزوں نے تھا. لیکن آپ جب آل انڈیا مسلم لیگ کی ہسٹری میں آپ جاتے ہیں، اور بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ہسٹری ہے وہ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کو نہیں پڑھایا جاتا. جب بیلفور جو برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا، اس نے جب فلسطین کو تقسیم کر کے وہاں پہ اسرائیل بنانے کا ایک منصوبہ تیار کیا، اور بیلفور ڈیکلیریشن کے نام پر ایک بہت بڑی زائنسٹ کانسپریسی صہیونی سازش شروع ہوئی 1917 میں. تب سے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی شروع کیا. آپ کو میں یہ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جتنی بھی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہر بات کا میرے پاس ہسٹوریکل ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. پھر جب بھی آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوتا تھا، یہ اب آپ اس کے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے جو سالانہ اجلاسوں کی قراردادیں ہیں، فرسٹ ورلڈ وار سے لے کے اور سیکنڈ ورلڈ وار تک، یہ جتنے بھی 10-15 سال ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جب جب سالانہ اجلاس ہوا، اس کی جو قرارداد منظور ہوئی، اس میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ یوم فلسطین بنایا. کس پلیٹ فارم سے؟ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں، ان کو ضرورت پڑ گئی فنڈز کی، کیونکہ جو بیت المقدس ہے اس کے آس پاس اور اس کی دیواروں کو نقصان پہنچا تھا، وہاں پہ جو جنگ ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، تو ان کو فنڈز کی ضرورت تھی. اس کے لیے بھی انہوں نے قائد اعظم سے رابطہ کیا، اور قائد اعظم نے ان کو یہاں سے فنڈز کلیکٹ کر کے فلسطین فنڈ بنایا، اور پھر ان کو فنڈز جو ہیں وہ ان کو پہنچائے. اب میں نے بار بار نام لیا مفتی امین الحسینی صاحب کا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں، بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں. جو لوگ نہیں جانتے، میں ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی امین الحسینی صاحب کون تھے. مفتی امین الحسینی صاحب بظاہر تو مفتی اعظم تھے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں نماز بھی پڑھاتے تھے، مفتی بھی تھے، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کو برطانیہ نے موسٹ وانٹڈ پرسن قرار دیا تھا. جس طرح امریکہ نے 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن کو موسٹ وانٹڈ پرسن قرار دیا، تو اسی طرح مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں ان کو سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران برطانیہ نے موسٹ وانٹڈ پرسن اور دہشت گرد قرار دیا. اور جو امریکہ کی جو CIA ہے، اس کی جو رپورٹیں ہیں اب ڈی کلاسیفائڈ ہو چکی ہیں مفتی صاحب کے بارے میں. وہ CIA کی جو ڈی کلاسیفائڈ رپورٹس ہیں ان کی بھی میرے پاس کاپیاں موجود ہیں. کیوں ان کو موسٹ وانٹڈ پرسن قرار دیا؟ نمبر 1، انہوں نے فلسطین میں تحریک مزاحمت کو منظم کیا. نمبر 2، وہ جرمنی کا جو ریڈیو تھا، وائس آف جرمنی تھا اس زمانے میں، اب اس کو ڈوئچے ویلے کہتے ہیں. وہ ڈوئچے ویلے سے عربی میں خطابات کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، اور مسلمانوں کو اتحادی فوجوں کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیتے تھے. اور ان کا موقف کیا تھا کہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کو اتحادی فوجوں کے خلاف لڑائی میں جاپان کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ جاپان کی لڑائی جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اب سجاد بھائی بڑے ادب سے ایک سوال میں بھی اٹھا رہا ہوں، آپ نے بھی کچھ اٹھائے ہیں سوالات، کہ جس مفتی امین الحسینی کو دنیا کی سب سے بڑی جو سامراجی طاقت تھی اس وقت برطانیہ، اس نے موسٹ وانٹڈ پرسن قرار دیا، اس کی برے صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ. دونوں کے آپس میں خطوط موجود ہیں. مفتی صاحب عربی میں خط لکھتے تھے، قائد اعظم جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرواتے تھے، اور اس کے بعد اس کا وہ ان کو جواب دیتے تھے. سم ٹائمز قائد اعظم جو ہے وہ بائی ہینڈ ان کا میسنجر جاتا تھا، مصر کے راستے سے ان کو جواب وہاں پہنچایا جاتا تھا. اور سب سے بڑی بات،
سب سے بڑی بات کہ 23 مارچ 1940 کو، 23 مارچ کا تو سب کو پتہ نا، 23 مارچ 1940 کو جب لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی تو ایک قرارداد نہیں وہاں پہ منظور ہوئی تھی، 4 قراردادیں منظور ہوئی تھی، اور پہلی قرارداد ایک علیحدہ وطن کے بارے میں تھی، دوسری قرارداد فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تھی۔ تو بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، کہ وہ قائد اعظم اور وہ علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، ان کی قیادت میں جس آل انڈیا مسلم لیگ نے پاکستان کے قیام کی تحریک چلائی، وہ تحریک جو ہے وہ صرف پاکستان کے قیام کی تحریک نہیں تھی، وہ فلسطینیوں کے تحفظ کی تحریک بھی تھی، اور اسی لیے انہوں نے 23 مارچ 1940 کو ایک طرف مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا اور دوسری طرف انہوں نے تقسیم فلسطین کو مسترد کیا۔ اور یہ وہی قائد اعظم محمد علی جناح تھے کہ جب اسرائیل قائم ہو گیا، ایک سامراجی سازش کے تحت جب اسرائیل قائم ہو گیا اور اسرائیل کی وزیر اعظم نے پاکستان کے گورنر جنرل کو خط لکھا کہ آپ فلسطین کو تسلیم کریں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اسرائیل کے وزیر اعظم کو جواب دینے کی بجائے اس کا جو سرپرست اعلیٰ تھا امریکہ کا صدر ٹرومین، اس کو خط لکھا، اور اس کو خط میں یہ کہا، قائد اعظم نے کیا کہا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز نے تقسیم فلسطین کی جو ریزولوشن منظور کیا ہے، ہم اس کو مسترد کر دیا ہے اس لیے کہ فلسطین جو ہے وہ ایک انلیگل اسٹیٹ ہے، ایک ناجائز ریاست ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور قائد اعظم کا یہ خط جو ہے یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آرکائیوز میں ابھی بھی موجود ہے، آپ لوگوں کے پاس آئی فون موجود ہے، گوگل میں جائیے، ٹائپ کیجئے، خط آپ کو مل جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ کن مقاصد کے حصول کے لیے ہوا، اور پاکستان کے جو پہلے گورنر جنرل تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے جو امریکی صدر ٹرومین کو جو خط لکھا تھا، وہ خط یہ بتاتا ہے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی جو تحریک ہے یہ سامراجی طاقتوں کی سازشوں کے خلاف ایک تحریک تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو سامراجی طاقتوں کا موسٹ وانٹڈ پرسن تھا مفتی امین الحسینی، وہ پاکستان کا اور قائد اعظم کا سب سے بڑا دوست تھا۔ جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی تو مفتی امین الحسینی صاحب خاص طور پر پاکستان تشریف لائے تعزیت کے لیے، اور اب آپ دیکھیے ذرا، مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں وہ کراچی سے واپس جا سکتے تھے، کراچی سے واپس نہیں گئے۔ جو امریکی سی آئی اے کی ڈی کلاسیفائڈ رپورٹس ہیں ان کے مطابق مفتی امین الحسینی کراچی سے راولپنڈی آیا، راولپنڈی سے پتہ کدھر گیا؟ وزیرستان۔ وزیرستان گئے مفتی صاحب، اور وزیرستان جا کے جو قبائلی عمائدین ہیں ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ بھائیو یہ جو ہے نا پاکستان کی ریاست جو بنائی گئی ہے یہ انگریزوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے بنائی گئی ہے، آپ نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت شروع کی تھی، آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسی انگریزوں کی جو سازشیں ان کا تسلسل ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ ہتھیار رکھ دیں، پاکستان کے خلاف آپ نے لڑائی نہیں کرنی۔ تو جو ہمارے قبائلی تھے بیچارے سادہ سے لوگ ہیں، انہوں نے کہا بیت المقدس مسجد اقصیٰ کا امام آ گیا ہمارے پاس، انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنی ساری ویپنز، اور جو جنگ چل رہی تھی وہاں پر وہ بند ہو گئی۔ اس کے بعد مفتی صاحب آپ کو پتہ کدھر گئے تھے؟ مفتی صاحب آزاد کشمیر چلے گئے، مفتی امین الحسینی صاحب آزاد کشمیر چلے گئے، اور عباس پور ایک علاقہ ہے وہاں پہ لائن آف کنٹرول کے بالکل اوپر ہے، عباس پور چودھری غلام عباس بھی ان کے ساتھ تھے جو مسلم کانفرنس کے سربراہ تھے۔ اب میں یہ آپ کو امریکی سی آئی اے کی ڈی کلاسیفائڈ رپورٹس کی روشنی میں بتا رہا ہوں، یہ پاکستان میں کسی ریسرچر کو یا کسی صحافی کو یا کسی سیاستدان کو آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بتائے کہ مفتی امین الحسینی کا پاکستان کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ امریکی سی آئی اے کی ڈی کلاسیفائڈ رپورٹس کے مطابق مفتی امین الحسینی عباس پور گئے، لائن آف کنٹرول پہ کھڑے ہوئے، وہاں پہ انہوں نے مقامی آبادی کے ساتھ ایک خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک تحریک آزادی کی فلسطین میں چل رہی ہے، دوسری تحریک کی کشمیر میں چل رہی ہے، کشمیر کی تحریک آزادی اور فلسطین کی تحریک آزادی دونوں جو ہے ان کے مقاصد ایک ہیں، آپ
فلسطین کی تحریک آزادی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم کشمیر کی تحریک آزادی کو سپورٹ کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر مفتی امین الحسینی صاحب نے 1948-49 میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ کشمیر کی تحریک آزادی اور فلسطین کی تحریک آزادی ایک ہے, تو پھر مجھے تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں مفتی امین الحسینی صاحب کی قبر کو ڈھونڈ کر, بیروت میں ایک جگہ ہے صابرہ اور شتیلا, جہاں پہ ایک بہت بڑا قتل عام ہوا تھا فلسطینیوں کا, وہاں پہ ان کی قبر ہے. میں اس قبر کو ڈھونڈا میں نے, اور وہاں پہ میں نے جا کے فاتحہ خوانی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفتی صاحب کی وفات ہوئی تو ان کو غزہ میں ان کو دفن کرنے کی یا ان کو بیت المقدس میں ان کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, تو لہذا بیروت ہی وہ جگہ تھی جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا. میں نے وہاں پر جو ہماری جو پاکستان کی ایمبیسی ہے ان کو میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کو ریمائنڈ کروایا کہ کم از کم آپ تو جا کے مفتی امین الحسینی جو پاکستان کے ہیرو ہیں ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کیا کریں, وہاں پہ پاکستان اور فلسطین کا جھنڈا ہی لگا دیں. ایک دو دفعہ شاید کچھ پاکستانی وہاں پہ گئے تھے, اس کے بعد نہیں گئے. تو میں نے یہ ایک لمبی بات جو ہے وہ اس لیے کی ہے کہ جو اسرائیل ہے یہ سامراجی سازشوں کے نتیجے میں قائم ہوا, یہ سامراجی طاقتوں کا سہولت کار ہے, اور اسرائیل کو تسلیم کرنا, خواہ آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کریں. جب کوئی بھی پاکستان میں یہ بات کرتا ہے کہ جناب مسئلہ فلسطین کا حل یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی 2 اسٹیٹ سولوشن پر ریزولوشنز جو ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں گے اگر اسرائیل ایک چھوٹی سی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں. تو یہ کان ادھر سے پکڑنے کی بجائے کان کو ادھر سے پکڑنے کی کوشش ہے کہ جب پاکستان میں کوئی سیاستدان یا کوئی ہمارا حکمران یہ کہتا ہے نا 2 اسٹیٹ سولوشن, تو اس کا مطلب ہے وہ انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کر لو. اور جو قائد اعظم کا خط ہے ٹرومین کے نام, یہ اس کی خلاف ورزی ہے. تو اس لیے ہمارے وزیر اعظم جناب محترم شہباز شریف صاحب بھلے 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کریں, ہم جو قائد اعظم کو ماننے والے ہیں ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے, اس لیے کہ جو 23 مارچ 1940 کی قرارداد ہے اس نے تقسیم فلسطین کو مسترد کیا تھا, اور 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی مسترد کر دیا. تو ہم بطور ایک پاکستانی کے ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات کچھ لمبی ہو گئی ہے, اور اصل میں تو میں یہاں پہ آیا تھا اپنے جو تجربات ہیں بیروت اور غزہ کے آپ سے شیئر کرنے. ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں, وہ بھی اس لیے کہ یہاں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جی پاکستان نے آج تک عالم اسلام یا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے لڑی جانے والی کون سی جنگ میں حصہ لیا ہے. میں جب ایک دفعہ غزہ میں گیا تھا, کافی سال ہو گئے, تو وہاں پہ اس وقت بھی بمباری ہو رہی تھی, تو میرے بڑے پرابلمز تھے, میرا کیمرہ مین میرے ساتھ نہیں تھا, تو مجھے 2-3 دفعہ میں نے وہاں پہ فلسطینی کیمرہ مین ہائر کیے اور ان کے ساتھ میں نے پھر کام کیا. تو وہ میرے ساتھ بطور کیمرہ مین بھی کام کرتے تھے, میرے ٹرانسلیٹر بھی تھے, میرے گائیڈ بھی تھے. جب وہ کسی کو بتاتے تھے نا فلسطینیوں کو خان یونس میں یا غزہ میں کسی کو بھی بتاتے تھے یہ پاکستانی ہیں, تو لوگ فوراً جو ہے نا ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. بمباری ہو رہی تھی, ہر طرف دھول مٹی اور خون ریزی, لیکن پاکستان کا نام سن کے نا وہ فوراً مسکراتے تھے, مجھے گلے لگاتے تھے, کہ کہیں پہ کھانا کھا رہے ہیں, پیسے نہیں لیتے تھے. ایک دن میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ بار بار آگے تو مجھے گلے مل رہے ہیں اور میرا منہ چھو, کیوں وائی؟ انہوں نے کہا بیکاز یو آر پاکستانی. وہ ایک اسکول ٹیچر تھے. میں نے کہا کہ پاکستان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان کی ایئر فورس کے پائلٹ یہاں آئے اور انہوں نے سیریا سے اور عراق سے اسرائیل پہ حملے کیے اور ان کے جہاز گرائے. اور جب اسرائیل کے جہاز گرتے تھے تو ہم تالیاں بجاتے تھے, اور ہمیں جب پتہ چلتا تھا کہ یہ جہاز پاکستان ایئر فورس کے پائلٹوں نے گرائے تو ہم پاکستانیوں کو دعائیں دیتے تھے.
تو یہ وہ پہلی دفعہ پاکستان کی ریاست نے فلسطینیوں کی عملی مدد نہیں کی. اس سے پہلے بھی پاکستان فلسطینیوں کی عملی مدد کرتا رہا, اور بہت سی چیزیں میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی تاریخ کو صحیح نہیں لکھا. میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا پہلا آرمی چیف ایک انگریز تھا, جنرل گریسی. جنرل گریسی کے بعد جو ہمارا پاکستانی آرمی چیف تھا, مسلمان آرمی چیف تھا, نامینیٹ کیا لیاقت علی خان صاحب نے, اس کا نام تھا جنرل افتخار خان. جنرل افتخار خان نے گریسی کی جگہ پہ آرمی چیف بننا تھا, اور ان کے ٹیک اوور کرنے میں کچھ دن باقی تھے کہ وہ ایک پرسرار ایئر کریش کا شکار ہو کے حیدرآباد کے قریب ان کا طیارہ کریش کر گیا, وہ شہید ہو گئے. جو طیارہ کریش ہوا اس میں صرف جنرل افتخار خان سوار نہیں تھے, اس میں الجیریا کی تحریک آزادی کے کچھ رہنما بھی سوار تھے, وہ بھی اس میں شہید ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت تک تو پاکستان میں کوئی ملٹری ٹیک اوور نہیں ہوا تھا, یہ 1949 کی بات ہے. اس وقت تو پاکستان میں ایک سویلین حکومت تھی, تو وہ جو سویلین حکومت ہے وہ ایک نوزائیدہ ریاست کو بھی سنبھال رہی تھی, فلسطینیوں کی بھی حمایت کر رہی تھی, اور الجیریا کی جو تحریک آزادی کے جو رہنما ہیں ان کو بھی پاکستان میں پناہ دی ہوئی تھی. میں نے پھر بعد میں اس کا بڑا سراغ لگایا, پتہ چلا کہ جی وہ ان کے لیے پاسپورٹ بنائے جاتے تھے یہاں سے. وہ ان کو دنیا میں ٹریول کرنے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی, ان کو پاسپورٹ بھی بنا کے دیے جاتے تھے, اور کچھ ان کی مالی امداد بھی ہوتی تھی. اس لیے اگر آپ کبھی الجیریا چلے جائیں, الجزائر اور تیونس, دو ملک ہیں, وہاں پہ بھی پاکستان کی بڑی عزت ہے. ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی تحریک آزادی میں پاکستان کا کیا کردار ہے. لیکن پھر ہوا کیا کہ جو 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں جو پاکستان کا کردار تھا, اس کے بعد پھر 1974 میں لاہور میں او آئی سی کی کانفرنس ہوئی, اور یاسر عرفات صاحب جو ہیں پی ایل او کے سربراہ اس وقت, ان کو پاکستان میں قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا. پھر اس کے بعد جو سازشیں شروع ہوئی تو شاہ فیصل کو بھی شہید کر دیا گیا, بھٹو صاحب کو بھی پھانسی لگا دی گئی, اور اس کانفرنس میں آنے والے جو مسلمان رہنما ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے جن کا بہت برا انجام ہوا. تو یہ بات درست ہے کہ بعد کے سالوں میں, خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں, پاکستان جو ہے وہ سامراجی طاقتوں کا ایک ہینڈلر بن گیا, علاقار بن گیا, اور ابھی بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی پالیسی وہی ہے. اور اسی لیے آج آپ اور ہم سارے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی گرفتاری کی مذمت کر رہے ہیں. تو یہ جو میں نے لمبی جو ایک اتنی آپ کو گزارشات پیش کی ہیں, تو میری معروضات ہیں, دو مقاصد ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ سامراجی طاقتوں کی سازشوں کے خلاف مزاحمت کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا. علامہ اقبال اور قائد اعظم دو سامراج دشمن رہنما تھے, اور ان کی سامراج دشمنی کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں, علامہ اقبال بھی اور قائد اعظم بھی, انہوں نے بھگت سنگھ کی حمایت کی کھل کر. علامہ اقبال نے بطور وکیل اور قائد اعظم نے بطور ممبر لیجسلیٹو اسمبلی, انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ بھگت سنگھ کی حمایت میں تقریر کی. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ بھگت سنگھ جس نے کہ انگریزوں کے خلاف بم چلا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا, وہ سامراجی طاقتوں کا دشمن تھا یا ان کا اتحادی تھا؟ تو پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے, اس سے گزارش ہے کہ قائد اعظم کے اور علامہ اقبال کے راستے پہ چلے, 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرنا بند کریں. فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والوں کو اگر آپ گرفتار کریں گے تو ہم آپ کو فلسطینیوں کا دشمن نہیں سمجھیں گے, ہم آپ کو پاکستان کا دشمن سمجھیں گے. اس لیے کہ جو فلسطین کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. جو فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والوں کو پسند نہیں کرتا, ہم اسے پسند نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ.
چیئرنگ پرسن حامد پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, حال ہی میں لبنان سے لوٹے. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے سیمینار کو کامیاب کیا. اس